اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے 22واں سپارہ پڑھنا ہے، سورہ الاحزاب، آیت نمبر 31۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ اور جو تم میں سے خدا اور اس کے رسول کی فرما بردار رہے گی اور نیک عمل کرے گی، اس کو ہم دگنا ثواب دیں گے، اور اس کے لیے ہم نے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے۔ اس آیت میں ازواج مطہرات کی خصوصیت بیان فرمائی گئی کہ اگر وہ نیکی کریں گی تو اس کا انہیں دوہرا ثواب ملے گا، اور اسی طرح اگر نافرمانی کریں گی تو اس کا دوہرا عذاب ملے گا۔ یہ آیت نمبر 30 میں ہم نے پڑھا تھا۔ اللہ تعالیٰ جس شخص کو معاشرے میں عزت اور احترام کا مقام دیتا ہے، وہ بالعموم عوام کا رہنما بن جاتا ہے، اس کی بھلائی کا عام لوگوں پر اثر ہوتا ہے، اور اگر کوئی نافرمانی کا کام کرتا ہے تو اس کا بھی عام لوگ اثر لیتے ہیں، اس لیے اس کو اجر بھی دگنا ملے گا اور سزا بھی دگنی ہے۔ اے پیغمبر کی بیویوں، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اگر تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو تو کسی اجنبی شخص سے نرم بات نہ کیا کرو، تاکہ وہ شخص جس کے دل میں کسی طرح کا مرض ہے کوئی امید پیدا نہ کر لے، اور ان میں دستور کے مطابق بات کیا کرو، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، اور جس طرح پہلے جاہلیت کے دنوں میں اظہار تجمل کرتی تھیں اس طرح زینت نہ دکھاؤ، اور نماز پڑھتی رہو اور زکوٰۃ دیتی رہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتی رہو۔ اے پیغمبر کے اہل بیت، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی دور کر دے اور تمہیں بالکل پاک صاف کر دے۔ یہاں اس آیت میں اسلام میں پردے کے احکامات کا آغاز ہو رہا ہے۔ ان آیات میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے خطاب ہے، مگر مقصود تمام مسلمان گھرانوں کی اصلاح کرنا ہے۔ حضور پاک کی بیویوں کو مخاطب کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اصلاحات نبی کے گھرانے سے شروع کی جائیں، کیونکہ نبی کا گھرانہ تمام مسلمانوں کے لیے نمونہ تھا۔ بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی ہے کہ پردہ صرف نبی کے گھرانے کی خواتین کے لیے تھا۔ یہ احکام تمام مسلمان خواتین کے لیے ہیں۔ اگر کسی غیر مرد سے بات کرنے کی ضرورت پیش آئے تو نرم ملائم آواز سے بات نہ کی جائے۔ نرم آواز سے بات کرنے میں یہ اندیشہ ہے کہ ایسا آدمی جو کمزور ایمان یا منافق ہے وہ عورت سے غلط امید وابستہ کر لے۔ آیت نمبر 33۔ اس آیت کی روح سے عورت کا اصل دائرہ عمل اس کا اپنا گھر ہے۔ اس آیت سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ عورت اپنے گھر میں رہ کر اطمینان کے ساتھ اپنے فرائض ادا کرے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ عورتوں نے حضور پاک سے عرض کیا کہ ساری فضیلت تو مرد لوٹ کر لے گئے اور جہاد کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں بڑھ چڑھ کر کام کرتے ہیں، ہم کیا عمل کریں کہ ہمیں بھی مجاہدین کے برابر اجر ملے؟ جواب میں آپ نے فرمایا، جو تم میں سے گھر میں بیٹھے گی مجاہدین کے عمل کو پالے گی۔ مطلب یہ ہے کہ ایک مجاہد اس وقت دل جمعی کے ساتھ جہاد کر سکتا ہے جب اس کو گھر کی طرف سے اطمینان ہوگا کہ اس کی بیوی اس کے بال بچوں کی بخوبی دیکھ بھال کر رہی ہے۔ جو عورت اپنے شوہر کو یہ اطمینان فراہم کرے وہ اس کے ساتھ جہاد میں برابر کی شریک ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے بوقت ضرورت گھر سے باہر نکلنے کی اجازت دی ہے، مگر اظہار زینت کے ساتھ نہیں۔ زینت کو چھپا کر باہر نکلنا ہے۔ چہرہ، زیور، زیب و آرائش، لباس، جسم پر ایک بڑی چادر یا برقعے میں چھپا کر گھر سے باہر نکلنے کا کہا گیا۔ زیب و زینت کے ساتھ بغیر چادر کے باہر نکلنا منع ہے۔ آیت نمبر 35۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین
والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ بالیقین جو مرد اور جو عورتیں مسلم ہیں، مومن ہیں، مطیع فرمان ہیں، راست باز ہیں، صابر ہیں، اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، صدقہ دینے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں، کچھ شک نہیں کہ ان کے لیے اللہ نے بخشش اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت میں یہ اشارہ کر دیا گیا ہے کہ اوپر ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے جو ہدایت دی گئی ہیں وہ ان کے لیے خاص نہیں بلکہ تمام مسلم خواتین کو اپنی اصلاح ان ہدایت کے مطابق کرنی ہے۔ قرآن کریم کا یہ اسلوب ہے کہ اس میں عموماً مردوں کو مخاطب کیا ہے، لیکن در حقیقت مردوں کے ساتھ عورتیں بھی مخاطب ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ عورتوں کو الگ مخاطب نہیں کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا کہا گیا ہے۔ اس پر عورتوں کو فطری طور پر خیال گزرا۔ حدیث میں آتا ہے کہ عورتوں کے ایک وفد نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک گزارش پیش کی کہ ہم دیکھتی ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ مردوں کو ہی مخاطب فرماتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہم عورتوں میں کوئی خیر ہی نہیں، ہمیں ڈر ہے کہ ہماری عبادات بھی قبول نہ ہوں۔ اس پر یہ والی آیات نازل ہوئیں۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قدر و محبت کن اور اوصاف کی ہے۔ ان اوصاف کے لحاظ سے مرد عورت اجر و ثواب میں دونوں برابر ہیں، اگرچہ دونوں کا دائرہ الگ الگ ہے، لیکن اگر دونوں میں یہ اوصاف ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں دونوں کا مرتبہ اور اجر و ثواب بھی یکساں ہوگا۔ اس سے میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ عورت نے گھر کا انتظام سنبھالا، بچوں کی پرورش کی، اور مرد نے میدان جنگ میں اللہ اور اس کے دین کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ آیت نمبر 36۔ اور کسی مومن مرد اور مومن عورت کو حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی امر مقرر کر دیں تو وہ اس کام میں اپنا بھی کچھ اختیار سمجھیں، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ سری گمراہ ہو گیا۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ کے لیے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کا پیغام دیا تھا۔ حضرت زینب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن تھی اور حضرت زید رضی اللہ حضور کے آزاد کردہ غلام تھے۔ حضرت زینب اور ان کے رشتہ داروں نے نامنظور کر دیا تھا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ سنتے ہی حضرت زینب اور ان کے رشتہ داروں نے سر تسلیم خم کیا۔ اس کے بعد حضور نے ان کا نکاح پڑھایا اور حضرت زید کی طرف سے مہر بھی ادا کیا۔ اس آیت میں جو حکم بیان کیا گیا ہے وہ اسلامی آئین کا اصول ہے۔ اس آیت کی روح سے کسی مسلمان فرد یا قوم یا ادارے یا عدالت یا پارلیمنٹ یا ریاست کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ جس معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کوئی حکم ثابت ہو اس میں وہ خود اپنی رائے قائم کرے۔ اگر وہ اپنی رائے پر اصرار کریں گے تو وہ منافق ہیں، مسلمان نہیں۔ آیت نمبر 37 سے 40۔ اگرچہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق اطاعت کی تھی، حضرت زید کے ساتھ نکاح قبول کر لیا، لیکن ان کا نکاح نہیں ہو سکا تھا۔ تلخیاں بڑھتی چلی گئیں، 1 سال کی مدت گزر گئی تھی کہ طلاق تک نوبت پہنچ گئی۔ حضرت زید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بار بار شکایت کرنے کے بعد عرض کیا کہ میں ان کو طلاق دینا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے یہ خبر دے دی تھی کہ زینب رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ کا نکاح ہوگا۔ جب حضرت زید نے کہا کہ میں ان کو طلاق دینا چاہتا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید رضی اللہ عنہ کو کہا کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھو اور اللہ سے ڈرو۔ حضور پاک حضرت زید سے یہ بات کہتے ہوئے وہ خبر جو اللہ نے ان کو دی تھی اس کو اپنے دل میں چھپا کر انہوں نے رکھا۔ آپ چاہتے تھے کہ زید طلاق نہ دیں۔ اگر زید نے طلاق دے دی تو مجھے اللہ کے حکم کے مطابق نکاح کرنا ہوگا اور دشمنوں کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کفار اور منافقین اور یہود و نصارہ آپ کی کامیابیوں سے جلے بنے بیٹھے تھے۔ آپ چاہتے تھے کہ عرب میں منہ بولے بیٹے کی مطلقہ یا بیوہ سے نکاح کرنا اسی طرح حرام سمجھا جاتا تھا جس طرح حقیقی بیٹے کی مطلقہ یا بیوہ سے حرام ہے۔
اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی تم لوگوں سے نہ ڈرو، اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو، اللہ کا حکم مانو۔ یہ کام حضور سے ہی کرانا ضروری تھا، کیونکہ اسلام جو پاکیزہ معاشرہ قائم کرنا چاہتا ہے اس میں منہ بولے بیٹے کا وہ مقام نہیں دیا گیا جو حقیقی بیٹے کا ہے۔ اور آپ خاتم النبیین ہیں، یعنی آپ کے بعد کوئی رسول اور نبی نہیں آنے والا جو اس سے اور اس قسم کی مزید خرابیوں سے معاشرے کو پاک صاف کر دے۔ دشمنوں نے کہا کہ بہو سے نکاح کر لیا، جواب دیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ان کا بیٹا کوئی نہیں، بہو کہاں سے آ گئی؟ آیت نمبر 41 یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوا بکرۃ واسیلا۔ اے اہل ایمان، اللہ کا بہت ذکر کیا کرو اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کرتے رہا کرو۔ منافقین اور کفار نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کا بہانہ بنا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید مخالفت شروع کر دی، الزام تراشیاں کیں، افسانے بنا کر مشہور کیے۔ اللہ نے مسلمانوں کو تلقین کی کہ ایسے حالات میں جبکہ دین حق کو ذکر پہنچائی جا رہی ہے، ذات اقدس کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، ایسے حالات میں اہل ایمان کا کام نہ تو یہ ہے کہ وہ ٹھنڈے دل سے سنیں اور نہ یہ ہے کہ دشمن کے پھیلائے ہوئے شکوک و شبہات میں خود بھی مبتلا ہو جائیں، اور نہ یہ کہ جواب میں برا بھلا کہنا شروع کر دیں، بلکہ اہل ایمان کا کام یہ ہے کہ ایسے حالات میں وہ اللہ کو بہت زیادہ یاد کریں، اللہ کی پاکی بیان کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، ہر معاملے میں اس کا حکم بجا لائیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ کسی شخص نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جہاد کرنے والوں میں سب سے زیادہ اجر پانے والا کون ہوگا؟ فرمایا جو ان میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ یاد کرنے والا ہے۔ اس نے عرض کیا روزہ رکھنے والوں میں سے سب سے زیادہ اجر کون پائے گا؟ فرمایا جو ان میں سے سب سے زیادہ اللہ کو یاد کرنے والا ہو۔ پھر اس شخص نے اسی طرح نماز، زکوٰۃ، حج اور صدقہ ادا کرنے والوں کے متعلق پوچھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کا جواب یہی دیا کہ جو اللہ کو سب سے زیادہ یاد کرنے والا ہے وہی ہے جو تم پر رحمت فرماتا ہے، اس کے ملائکہ تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے۔ وہ مومنوں پر بہت مہربان ہے۔ جس روز وہ اس سے ملیں گے ان کا استقبال سلام سے ہوگا، اور اس کے لیے اللہ نے بڑا باعزت اجر فراہم کر رکھا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں بھیجا ہے گواہ بنا کر، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اللہ کی اجازت سے اس کی طرف دعوت دینے والا بنا کر، اور روشن چراغ بنا کر۔ بشارت دے دو ان لوگوں کو جو تم پر ایمان لائے ہیں کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے، اور ہرگز نہ دبو کفار اور منافقین سے، کوئی پرواہ نہ کرو ان کی اذیت رسانی کی، اور بھروسہ کر لو اللہ پر، اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے کہ آدمی اپنے معاملات اس کے سپرد کر دے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو اور پھر انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو تو تمہاری طرف سے ان پر کوئی عدت لازم نہیں ہے جس کے پورے ہونے کا تم مطالبہ کر سکو، لہٰذا انہیں کچھ مال دو اور بھلے طریقے سے رخصت کر دو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہارے لیے حلال کر دی ہیں تمہاری وہ بیویاں جن کے مہر تم نے ادا کیے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کن خواتین کے ساتھ کن حالات میں اللہ نے نکاح کی اجازت دی اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جن کو تم نے مہر ادا کر دیے۔ آپ نے تمام ازواج کو مہر ادا کیے سوائے حضرت میمونہ کے۔ حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ کو 500 درہم اور کچھ اور موقعوں پر باقیوں کے لیے 12.5 اوقیہ چاندی تھی۔ اور وہ عورتیں جو اللہ کی عطا کردہ لونڈیوں میں سے تمہاری ملکیت میں آئیں اور تمہاری وہ چچا زاد اور پھوپھی زاد اور ماموں زاد اور خالہ زاد بہنیں جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی ہے، اور وہ مومن عورت جس نے اپنے آپ کو نبی کے لیے ہبہ کیا ہو، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے نکاح میں لینا چاہتے ہیں، یہ رعایت خالصتاً تمہارے لیے ہے، دوسرے مومنوں کے لیے نہیں ہے۔ ہم کو معلوم ہے کہ عام مومنوں پر ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں ہم نے کیا حدود عائد کی ہیں، تمہیں ان حدود سے ہم نے اس لیے مستثنیٰ کیا ہے تاکہ تمہارے اوپر کوئی تنگی نہ رہے، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔
وہ عورتیں جو اللہ کی عطا کردہ لونڈیوں میں سے آپ کی ملکیت میں آئیں، ان میں غزوہ بنو قریظہ کے بعد سردار کی بیٹی ریحانہ بنت شمون، غزوہ بنی مستلق کے بعد سردار حارث بن سرار کی بیٹی جویریہ بنت حارث، غزوہ خیبر کے بعد بنو نذیر کے سردار حیی بن اخطب کی بیٹی حضرت صفیہ بنت حیی۔ یہ 3 لونڈیوں کی کیٹیگری پر آئی تھیں۔ اگلی کیٹیگری پر تمہاری چچا زاد، پھوپھی زاد، وہ زینب بنت جہش اور ام حبیبہ بنت ابو سفیان۔ اور جس نے اپنے آپ کو ہبہ کیا یعنی بغیر حق مہر لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کیا، یہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ رعایت خالصتاً تمہارے لیے ہبہ کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھی۔ دوسری بات، 4 سے زیادہ مسلمان عورتوں کے ساتھ نکاح کی اجازت یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھی۔ یہ وہ حکم ہے جس کو نہ جانتے ہوئے کچھ لوگ خاص طور پر یہود اور ہندو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، آپ کو ڈی فیم کرنے کی کوشش کرتے اور اعتراض کرتے ہیں کہ باقی لوگوں کے لیے امت کے لوگوں کے لیے 4 ہیں اور نبی کے لیے 4 سے زیادہ، یہ ان کا اعتراض ہے۔ تم کو اختیار دیا جاتا ہے کہ اپنی بیویوں میں سے جس کو چاہو اپنے سے الگ رکھو، جسے چاہو اپنے ساتھ رکھو اور جسے چاہو الگ رکھنے کے بعد اسے اپنے پاس بلا لو۔ اس معاملے میں تم پر کوئی مضائقہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ازواج کے درمیان عدل پر مکلف نہیں کیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عدل کرتے تھے۔ عصر سے مغرب برابر باری اور پھر مغرب کے بعد عدل کے ساتھ جس کی باری ہوتی وہاں رات قیام کرتے۔ اس طرح زیادہ متوقع ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی اور وہ رنجیدہ نہیں ہوں گی، اور جو کچھ بھی تم ان کو دے دو گے اس پر وہ سب راضی رہیں گی۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم لوگوں کے دلوں میں ہے، اور اللہ علیم اور حلیم ہے۔ اس کے بعد تمہارے لیے دوسری عورتیں حلال نہیں ہیں اور نہ ان کی اجازت ہے کہ ان کی جگہ اور بیویاں لے آؤ، خواہ ان کا حسن تمہیں کتنا ہی پسند ہو۔ البتہ لونڈیوں کی تمہیں اجازت ہے، اللہ ہر چیز پر نگران ہے۔ آیت نمبر 53، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین انہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث ان ذلکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم واللہ لا یستحیی من الحق وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا ان ذالکم کان عند اللہ عظیما۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نبی کے گھروں میں بلا اجازت نہ چلے آیا کرو، نہ کھانے کا وقت تاکتے رہو۔ ہاں اگر تمہیں کھانے پر بلایا جائے تو ضرور آؤ، مگر جب کھانا کھا لو تو منتشر ہو جاؤ، باتیں کرنے میں نہ لگے رہو۔ تمہاری یہ حرکتیں نبی کو تکلیف دیتی ہیں مگر وہ شرم کی وجہ سے کچھ نہیں کہتے، اور اللہ حق بات کہنے میں نہیں شرماتا۔ نبی کی بیویوں سے اگر تمہیں کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے بہت زیادہ مناسب طریقہ ہے۔ تمہارے لیے یہ ہرگز جائز نہیں کہ اللہ کے رسول کو تکلیف دو، اور نہ یہ جائز ہے کہ اس کے بعد اس کی بیویوں سے نکاح کرو، یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ تم خواہ کوئی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ کو ہر بات کا علم ہے۔ قدیم زمانے میں اہل عرب بے تکلف ایک دوسرے کے گھروں میں چلے جاتے تھے۔ کسی شخص نے کسی دوسرے شخص سے ملنا ہوتا تو دروازے پہ کھڑے ہو کر پکارنے یا اجازت لے کر گھر میں جانے کی بجائے سیدھا ہی اندر چلا جاتا تھا، اور عورتوں اور بچوں سے پوچھ لیتا تھا کہ صاحب خانہ گھر میں ہے یا نہیں۔ یہ ایک بہت ہی جاہلانہ طریقہ تھا، اس کی اصلاح بہت ضروری تھی۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یہ قاعدہ مقرر کیا گیا
کہ کوئی قریبی دوست یا رشتہ دار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں بغیر اجازت داخل نہ ہو۔ پھر اس قاعدے کو سورہ نور میں تمام مسلمانوں کے گھروں میں رائج کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ دوسری غیر مہذب عادت یہ تھی کہ کسی ملاقاتی یا دوست کے گھر کھانے پر پہنچ جاتے یا اس کے گھر آ کر بیٹھے رہتے یہاں تک کہ کھانے کا وقت ہو جائے۔ اس طرح صاحب خانہ کو تکلیف ہوتی تھی۔ ہر وقت آدمی کے بس میں یہ نہیں ہوتا کہ جتنے آدمی آ جائیں وہ فوراً انتظام کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بیہودہ عادت سے منع فرمایا اور حکم دے دیا کہ کسی کے گھر کھانے کے لیے اس وقت جانا چاہیے جب گھر والے کھانے کی دعوت دیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر نمونے کا گھر تھا، اس لیے اس قاعدے کا آغاز آپ کے گھر سے کیا گیا۔ ایک اور بری عادت یہ تھی کہ بعض لوگ کھانے کی دعوت پر بلائے جاتے ہیں اور کھانے کے بعد باتوں کا ایک ایسا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں جو ختم ہونے کو نہیں آتا۔ انہیں اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ گھر والوں کو ان کے اس حرکت سے کتنی زحمت ہو رہی ہے۔ ناشائستہ لوگ اپنی اس عادت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تنگ کرتے تھے اور آپ اپنے اخلاق کریمانہ کی وجہ سے اس کو برداشت کرتے رہتے تھے۔ آخر کار حضرت زینب کے ولیمے کے روز یہ حرکت اذیت رسانی کی حد تک گزر گئی۔ حضور کے خادم حضرت انس کی روایت سے ہے کہ رات کے وقت ولیمے کی دعوت تھی۔ عام لوگ تو کھانا کھا کے فارغ ہو کر رخصت ہو گئے، مگر 2-3 حضرات بیٹھ کر باتیں کرنے لگ گئے۔ تنگ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور ازواج مطہرات کے ہاں ایک چکر لگایا۔ واپس تشریف لائے تو دیکھا وہ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر پلٹ گئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں جا بیٹھے۔ اچھی خاصی رات گزر جانے پر جب آپ کو معلوم ہوا کہ وہ چلے گئے ہیں تب آپ حضرت زینب کے مکان میں تشریف لائے۔ اس کے بعد ناگزیر ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ خود ان بری عادات پر لوگوں کو متنبہ فرمائے۔ حضرت انس کی روایت کے مطابق یہ آیات اسی موقع پہ نازل ہوئی تھی اور یہ مسلم کی روایت ہے۔ آیت نمبر 55۔ اس آیت میں محرم رشتہ داروں کے علاوہ کسی کو گھروں میں بے حجاب آنے کی اجازت نہ دی جائے، اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اور خواتین کو تلقین کی گئی ہے کہ ایسی روش اختیار نہ کی جائے کہ شوہروں کے سامنے تو غیر محرموں سے پردہ کریں اور ان کی عدم موجودگی میں پردہ اٹھا دیں۔ ان کا یہ فعل شوہروں سے چاہے چھپ جائے مگر اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے۔ آیت نمبر 56۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے حد مہربان ہے، آپ سے محبت کرتا ہے، آپ کے کام میں برکت دیتا ہے، آپ کا نام بلند کرتا ہے، آپ کی تعریف فرماتا ہے، آپ پر رحمتوں کی بارش کرتا ہے۔ فرشتے درود بھیجتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے آپ سے بہت محبت رکھتے ہیں، آپ کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ کے مرتبے کو بلند کرے، آپ کے دین کو سر بلند کرے، آپ کے دین کو فروغ دے۔ اس آیت میں مسلمانوں کو 2 چیزوں کا حکم دیا گیا، ایک صلو علیہ اور دوسرا سلیمو تسلیما۔ صلو علیہ کا مطلب یہ ہے کہ تم نبی کے گرویدہ ہو جاؤ، آپ کی مدح و ثنا کرو۔ سلیمو تسلیما کا مطلب یہ ہے کہ تم سچے دل سے آپ کے فرما بردار ہو جاؤ، دل و جان سے آپ کا ساتھ دو، آپ کی سنت پر چلو۔ جب یہ حکم نازل ہوا تو بہت سے صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، سلام کا طریقہ تو آپ ہمیں بتا چکے ہیں، یعنی نماز میں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ملاقات کے وقت السلام علیکہ یا رسول اللہ کہنا، مگر آپ پر صلوات بھیجنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے لوگوں کو مختلف مواقع پر درود سکھائے، جن میں سے مشہور درود ابراہیمی ہے جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آیت نمبر 57 میں فرمایا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں، اس کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کے ساتھ کفر اور شرک کرتے ہیں، اس کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں، اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، ایسے بد نصیب لوگوں کو سخت عذاب کی وعید سنا دو۔ آیت نمبر 58۔ یہ آیت بہتان کی تعریف متعین کرتی ہے، یعنی جو عیب آدمی میں نہ ہو، جو قصور آدمی نے نہ کیا ہو، وہ اس کی طرف منسوب کرنا۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تشریح فرمائی۔ ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا غیبت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تیرا اپنے بھائی کا ذکر اس طرح کرنا کہ اس کو ناگوار ہو۔ عرض کیا اور اگر میرے بھائی میں وہ عیب موجود ہو؟ فرمایا اگر اس میں وہ عیب موجود ہو تو جو تو نے بیان کیا تو نے اس کی غیبت کی، اور وہ اگر اس میں نہیں ہے تو نے اس پر بہتان لگایا۔ اے نبی اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پردے کا حکم دے رہے ہیں، یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور ستائی نہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے۔ جلباب عربی زبان میں بڑی چادر کو کہتے ہیں۔ آیت کا مفہوم صاف ہے کہ عورتیں جب گھر سے باہر نکلیں تو اپنے اوپر ایک بڑی چادر لپیٹ کر اس کا ایک پلو اپنے چہرے پر ڈال لیا کریں، جس کو عرف عام میں گھونگھٹ کہتے ہیں۔ تاریخ اسلام میں جتنے بڑے مفسرین گزرے ان سب نے اس آیت کا یہی مطلب بیان کیا۔ ابن عباس رضی اللہ بھی یہی تفسیر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو حکم دیا کہ جب وہ ضرورت کے وقت گھر سے نکلیں تو اپنی چادروں کو پلو اپنے اوپر ڈال لیں اور اپنا منہ چھپا لیا کریں اور صرف آنکھیں کھلی رکھیں تاکہ ان کی شناخت کی جائے۔ مطلب یہ ہے کہ سادہ اور حیادار لباس میں دیکھ کر دیکھنے والا جان لے کہ یہ شریف اور پاک دامن عورت ہے۔ ان سے کوئی برائی کی توقع نہیں ہے، ایذا نہ دی جائیں، یعنی کہ کوئی بدنیت شخص ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرے۔ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم ابھی اپنی اصلاح کر لو، حجاب اختیار کر لو تو پہلے جو بے حجابی ہوئی وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ آیت نمبر 60 سے 62۔ فرمایا جن کے دل میں مرض ہے یعنی ناپاک رجحانات رکھتے ہیں۔ منافقین مدینہ میں مسلمانوں میں خوف و ہراس پھیلانے کے لیے بری بری خبریں اڑاتے تھے کہ فلاں قبیلہ مدینہ پر چڑھائی کی تیاری کر رہا ہے۔ کسی جگہ مسلمانوں کی اخلاقی برتری کو نقصان پہنچانے کے لیے خاندان نبوت اور مسلمان گھرانوں کی خواتین کے متعلق افسانے گھڑ گھڑ کر پھیلا دیتے تھے۔ یہ اللہ کی سنت ہے کہ اسلامی معاشرے میں ایسے بد کردار لوگوں کو پھلنے پھولنے نہیں دیا جاتا۔ اسلامی ریاست میں ایسے مفسدین کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی اصلاح کر لیں۔ اگر وہ اپنی اسی روش پہ رہے تو پھر ان کو سخت سزا دی جائے گی۔ آگے آیت نمبر 63 میں فرمایا یہ سوال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار اور منافقین کیا کرتے تھے۔ یہ سوال وہ علم حاصل کرنے کے لیے کرتے تھے بلکہ مذاق اور تمسخر کے طور پہ کرتے تھے۔ وہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے تھے۔ دراصل ان کو آخرت کے آنے کا یقین نہیں تھا۔ وہ کہتے تھے کہ ہم آپ کو تنگ کرتے ہیں، نیچا دکھانے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ قیامت آ کیوں نہیں جاتی؟ ان کا یہ خیال تھا کہ قیامت اور آخرت کی خبر ہمیں دھمکی دینے کے لیے دی جاتی ہے۔ بے شک اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، نہ کسی کو دوست پائیں گے نہ مددگار۔ جس دن ان کے منہ آگ میں الٹائے جائیں گے کہیں گے کہ اے کاش ہم نے اللہ کی فرما برداری کی ہوتی اور رسول کا کہا مانا ہوتا، اور کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے سرداروں اور بڑے لوگوں کا کہا مانا تو انہوں نے ہم کو رستے سے گمراہ کر دیا۔ اے ہمارے پروردگار ان کو دگنا عذاب دے اور ان پر بڑی لعنت کر۔ آیت نمبر 69۔ کمزور ایمان مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم یہودیوں کی سی حرکتیں نہ کرو۔ تمہاری روش اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح نہیں ہونی چاہیے جس طرح بنی اسرائیل کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے محسن تھے، اس قوم کے نجات دہندہ تھے۔ اس قوم کا محسن عظیم تھا جس کے ساتھ انہوں نے بہت برا رویہ رکھا، اپنے نبی کی نافرمانی کرتے تھے، الزام تراشی کرتے تھے۔ یہاں پہ عام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ متنبہ کر رہا ہے کہ تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا رویہ نہ اختیار کرو۔ اے ایمان لانے والو اللہ سے ڈرو اور ٹھیک بات کیا کرو، اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اس نے بڑی کامیابی حاصل کی۔ ہم نے اس امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو وہ اسے اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوئے اور اس سے ڈر گئے، مگر انسان نے اسے اٹھا لیا، بے شک وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے۔ اس بارے امانت کو اٹھانے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اللہ منافق مردوں اور عورتوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے اور مومن مردوں اور عورتوں کی توبہ قبول کرے۔
اللہ درگزر فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہم اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ سورہ سبا۔ سورہ سبا مکی صورت ہے، 6 رکوعات ہیں، 54 آیات ہیں اس میں۔ یہاں سے صورتوں کا 5واں گروپ شروع ہوتا ہے اور یہ 5ویں گروپ کی پہلی مکی صورت ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا تعارف کرایا، اپنی مخلوق کا تعارف کرایا اور یہ بتایا کہ میں نے اس ساری مخلوق کو انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے۔ اور یہ 3 چیزیں بتا کر اللہ نے حضرت انسان کو کچھ رویوں اور کچھ سرگرمیوں کی طرف مائل کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ دیکھو کہ میری ذات اور میری مخلوق اور میرا ذکر کرو۔ دوسری بات یہ کہ جو میں نے ساری مخلوق تمہارے لیے مسخر کر دی ہے، اس کے لیے میرا شکر کرو۔ تیسری بات، جب یہ ساری کائنات میری تخلیق کردہ ہے اور میں نے ان کو تمہارے لیے تابع فرما کیا ہے تو تم تکبر نہ کرو، عاجزی اختیار کرو۔ بنیادی طور پر سورہ سبا کا پیغام ذکر، شکر اور تکبر کی نفی ہے۔ اس سورہ میں کچھ انبیاء کے قصے ہیں اور ذکر اور شکر کی بات ہے۔ اور ذکر اور شکر کی بات ہو تو باپ اور بیٹا حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کا قصہ ضرور آتا ہے، لہٰذا ذکر اور شکر کے ذاکر اور شاکر باپ بیٹا دونوں نبیوں کا قصہ اور ان کے معاملے میں پوری قوم کا قصہ ہے۔ ان دونوں کا قصہ کہ جب دونوں نے ذکر اور شکر کیا تو کیسے اللہ تعالیٰ نے لَأَزِیدَنَّکُم کا معاملہ کیا، اور اس کے برعکس جو ایک پوری قوم ناشکری کر رہی تھی، اللہ کی پہچان میں کمی کی تھی اور ناشکری کی تھی، بدترین رویہ اپنایا، اس پوری قوم کا رویہ دکھایا گیا تاکہ قاری قرآن کو ذکر، شکر اور عاجزی کی اہمیت سمجھ آ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرۃ وہو الحکیم الخبیر۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا وہو الرحیم الغفور۔ حمد اس خدا کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے، اور آخرت میں بھی اسی کے لیے حمد ہے۔ وہ دانا اور باخبر ہے، جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، ہر چیز کو وہ جانتا ہے، وہ رحیم اور غفور ہے۔ آیت نمبر 1 میں فرمایا کہ انسان کے پاس دنیا میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے۔ اللہ نے اس کو پیدا کیا، اللہ نے اس کو سامان زندگی دیا، اس لیے تعریف اور شکر اللہ ہی کا کرنا چاہیے۔ جس طرح دنیا کی ساری نعمتیں اللہ کی بخشش ہیں، اسی طرح آخرت میں جو کچھ بھی کسی کو ملے گا اسی کے خزانوں میں سے ملے گا، اس کی رحمت سے ملے گا۔ اس لیے آخرت میں بھی تعریف اور شکر کا مستحق صرف اللہ ہی ہے۔ منکرین کہتے ہیں کہ کیا بات ہے کہ قیامت ہم پر نہیں آ رہی؟ کہو قسم ہے میرے عالم الغیب پروردگار کی، وہ تم پر آ کر رہے گی۔ اس سے ذرا برابر کوئی چیز نہ آسمانوں میں چھپی ہوئی ہے، نہ زمین میں، نہ ذرے سے بڑی اور نہ اس سے چھوٹی۔ سب کچھ ایک نمایاں دفتر میں درج ہے، اور یہ قیامت اس لیے آئے گی کہ جزا دے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کرتے رہے ہیں۔ ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو نیچا دکھانے کے لیے زور لگایا، ان کے لیے بدترین قسم کا دردناک عذاب ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، علم رکھنے والے خوب جانتے ہیں کہ جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا وہ سراسر حق ہے اور خدائے عزیز و حمید کا راستہ دکھاتا ہے۔ آیت نمبر 3 میں فرمایا کہ کفار جو تھے وہ آپ کا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمیں قیامت کی خبر دے رہا ہے مگر وہ قیامت کیوں نہیں آ رہی؟ اتنی گستاخیاں کرتے ہیں، ہماری خبر لینے کے لیے قیامت آ کیوں نہیں جاتی؟ وہ بار بار یہ بات کرتے تھے۔ اس کے جواب میں حضور پاک نے اپنے رب کی قسم کھا کر فرما دیا کہ وہ ضرور آئے گی، اور کب آئے گی یہ وہ عالم الغیب ہی جانتا ہے۔ اس نے ایک ایک ذرہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، وہ تم کو سب کو آنن فانن جمع کر کے اپنے سامنے حاضر کرے گا اور تمہارا حساب لے لے گا اور تم بے بس ہو جاؤ گے۔ اور آیت نمبر 4 اور 5 اس میں فرمایا کہ یہ آخرت کے قائم ہونے کی دلیل ہے۔ ایسا وقت ضرور آنا چاہیے جب نیک لوگوں کو ان کی نیکی کا اجر ملے اور ظالموں کو ان کے ظلم کا بدلہ دیا جائے۔ جو لوگ اخلاص کے ساتھ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کے لیے مغفرت اور عمدہ رزق کی بشارت ہے، اور جو لوگ اللہ کے احکام کو ہرانے کی کوشش کرتے رہے ان کے لیے سخت عذاب کی وعید سنا دی گئی ہے۔
منکرین لوگوں سے کہتے ہیں ہم بتائیں تمہیں ایسا شخص جو خبر دیتا ہے کہ جب تمہارے جسم کا ذرہ ذرہ منتشر ہو جائے گا اس وقت تم نئے سرے سے پیدا کیے جاؤ گے۔ نامعلوم یہ شخص اللہ کے نام سے جھوٹ کرتا ہے یا اسے جنون لاحق ہے؟ نہیں، بلکہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں اور وہی بری طرح بہکے ہوئے ہیں۔ کیا انہوں نے کبھی اس آسمان اور زمین کو نہیں دیکھا جو انہیں آگے اور پیچھے سے گھیرے ہوئے ہے؟ ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں یا آسمان کے کچھ ٹکڑے ان پر گرا دیں۔ در حقیقت اس میں ایک نشانی ہے ہر اس بندے کے لیے جو خدا کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 10 وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَا لَهُ الْحَدِيدَ۔ ہم نے داؤد کو اپنے ہاتھ سے بڑا فضل عطا کیا تھا۔ ہم نے حکم دیا کہ اے پہاڑوں اس کے ساتھ ہم آہنگی کرو، اور یہی حکم ہم نے پرندوں کو دیا۔ ہم نے لوہے کو اس کے لیے نرم کر دیا اس ہدایت کے ساتھ کہ ذرے بنائے اور ان کے حلقے ٹھیک اندازے پر رکھے۔ اے آل داؤد نیک عمل کرو، جو کچھ تم کرتے ہو اس کو میں دیکھ رہا ہوں۔ آیت نمبر 10 اور 11 حضرت داؤد کو اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتوں سے نوازا تھا۔ وہ بیت المم کے رہنے والے ایک قبیلے کے معمولی نوجوان تھے۔ بنی اسرائیل کے مشرکین کے خلاف ایک جنگ میں جب کہ یہ ابھی کم سن تھے، عین اس وقت پہنچے جب کہ مشرکین کی فوج کا سپہ سالار جالوت بڑا طاقتور پہلوان تھا۔ بنی اسرائیل کو دعوت دی تھی اور بنی اسرائیل میں سے کسی کی ہمت نہیں پڑتی تھی کہ اس کے مقابلے کے لیے نکلیں۔ حضرت داؤد یہ دیکھ کر بے محالہ اس کے مقابلے میں میدان میں جا پہنچے اور اسے قتل کر دیا۔ اس واقعے نے انہیں تمام اسرائیلیوں کی آنکھ کا تارا بنا دیا تھا۔ طالوت نے اپنی بیٹی ان سے بیاہ دی تھی، یہاں سے ان کا عروج شروع ہوا۔ طالوت کی وفات کے بعد تمام اسرائیلیوں نے مل کر انہیں اپنا بادشاہ منتخب کیا۔ انہوں نے یروشلم فتح کیا اور ان کی قیادت میں ایک خدا پرست سلطنت تاریخ میں پہلی مرتبہ وجود میں آئی، جس کی حدود خلیج عقبہ سے دریائے فرات کے مغربی کناروں تک پھیلے ہوئے تھے۔ ان آیات پر مزید فضل خداوندی وہ ہے جو انہیں خدا ترسی، علم و حکمت، عدل و انصاف اور بندگی رب کی صورت میں نصیب ہوا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے بڑی خوش آواز دی تھی۔ جب وہ اللہ کی حمد و ثنا کے گیت گاتے تھے تو ان کی بلند اور سریلی آواز سے پہاڑ گونج اٹھتے تھے اور پرندے ٹھہر جاتے تھے، ایک سماں بن جاتا تھا۔ حضرت داؤد کو اللہ تعالیٰ نے لوہے کے استعمال پر قدرت عطا کی تھی اور خاص طور پر جنگی اغراض کے لیے ذرہ سازی کا طریقہ سکھایا تھا۔ صنعت کاری انبیاء کی سنت ہے۔ آیت نمبر 12 اور 13 حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو اللہ تعالیٰ نے ان کے حکم کے تابع کر دیا تھا۔ ان کی مملکت سے 1 ماہ کی مسافت بآسانی طے کی جا سکتی تھی۔ جاتے ہوئے بھی ہوا موافق ہوتی تھی اور واپسی پر بھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دور حکومت میں بہت بڑے پیمانے پر بحری تجارت کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ ان کے بحری بیڑے دور دراز تک جاتے۔ ان دنوں بحری سفر کا انحصار بعد موافق ملنے پر تھا۔ اللہ نے ہوا کو ان کے حکم کے تابع کر دیا۔ ان کے بحری تجارتی جہاز جدھر جاتے ان کو ہوا موافق ہوتی۔ حضرت سلیمان کے دور میں تانبے کو پگھلانے اور اس سے طرح طرح کی چیزیں بنانے کا کام اتنے بڑے پیمانے پر کیا جاتا کہ گویا وہاں تانبے کے چشمے بہہ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جن حضرت سلیمان کے تابع کر دیے تھے اور اللہ کے حکم سے ان کے لیے وہ کام کرتے تھے۔ جو حکم نہیں مانتا تھا اس کو سزا دی جاتی تھی۔ حضرت سلیمان کے ہاں بہت بڑے پیمانے پر مہمان نوازی ہوتی تھی، اس لیے بڑے بڑے حوض اور جیسے لگن بنوائے جاتے تھے تاکہ ان میں لوگوں کے لیے کھانا نکال کر رکھا جائے، اور بھاری دیگیں اس کے لیے بنوائی جاتی تاکہ ان میں بیک وقت ہزاروں آدمیوں کا کھانا پک سکے۔ اے داؤد کی اولاد، شکر کرو، شکر کے طریقے پہ کام کرو، زبان سے بھی شکر ادا کرو اور عملی شکر بھی کرو، یعنی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 کام ایسے ہیں جو ان کو پورا کر لے تو جو فضیلت آل داؤد کو دی گئی تھی اس کو بھی مل جائے گی۔ نمبر 1 یہ کہ رضا اور غضب دونوں حالتوں میں انصاف کرے، غنا اور فقر دونوں حالتوں میں میانہ روی اختیار کرے، اور خفیہ اور علانیہ اللہ سے ڈرے۔ آیت نمبر 14 حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت انسانوں پر ہی نہیں بلکہ جنات، پرندے اور ہواؤں پر بھی تھی۔ بے شمار سر و سامان کے باوجود موت سے ان کو بھی کوئی مفر نہ تھا۔
وہ اپنے مقررہ وقت پر آ گئی۔ بیت المقدس کی تعمیر کا کام حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں شروع ہوا، حضرت سلیمان کے دور میں مکمل ہوا۔ تعمیر کا کچھ کام رہتا تھا کہ موت کا وقت آ گیا۔ تعمیر کا کام جنات کے سپرد تھا اور ان کی طبیعت میں سرکشی تھی، وہ صرف حضرت سلیمان سے ڈرتے تھے۔ کام مکمل کرانا ضروری تھا۔ اس کا انتظام حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس طرح کیا کہ جب موت کا وقت آیا تو اس کی تیاری کر کے اپنے کمرے میں چلے گئے، جو صاف شفاف شیشے کا بنا ہوا تھا۔ باہر سے اندر کی ساری چیزیں صاف نظر آتی تھیں۔ وہ اپنے معمول کے مطابق عبادت کے لیے سہارا لے کر کھڑے ہو گئے۔ عصا کے سہارے کھڑے تھے کہ روح اپنے وقت پر پرواز کر گئی۔ باہر سے عبادت میں مشغول نظر آ رہے تھے۔ جنات کی یہ مجال نہ تھی کہ وہ آپ کے پاس آ کر دیکھ سکتے۔ وہ حضرت کو زندہ سمجھ کر کام میں مشغول رہے، یہاں تک کہ 1 سال گزر گیا اور تعمیر کا کام مکمل ہو گیا۔ اللہ کے حکم سے عصا کو اندر سے دیمک نے کھوکھلا کر دیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام گر گئے۔ اس وقت جنات کو ان کی موت کی خبر ہوئی۔ مشرکین جنوں کو اللہ کا شریک قرار دیتے تھے، انہیں اللہ کی اولاد سمجھتے تھے اور ان سے پناہ مانگا کرتے تھے، انہیں عالم الغیب سمجھتے تھے، غیب کی خبریں معلوم کرنے کے لیے ان کی طرف رجوع کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ مشرکین کے عقائد کی تردید کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا یہ واقعہ سنا رہا ہے کہ اگر جن عالم الغیب ہوتے تو ان کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کی خبر ہو جاتی۔ آیت نمبر 15 اور 16۔ سبا کی قوم کے لیے ان کی بستی میں نشانی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کا واضح ثبوت تھا کہ اس سرسبز و شاداب بستی کو کوئی پیدا کرنے والا ہے، یہ خود پیدا کرنے والے نہیں ہیں، اور اس بات کی نشانی موجود تھی کہ یہ ساری دولت لازوال نہیں ہے بلکہ جس طرح آئی ہے اسی طرح جا بھی سکتی ہے۔ وہ باغ تھے، یعنی سارا ملک نہایت زرخیز تھا، ہر طرف باغ ہی باغ نظر آتے تھے۔ ترمذی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت نقل کی ہے کہ سبا عرب کا ایک شخص تھا جس کی نسل سے عرب میں کئی قبیلے پیدا ہوئے۔ یہ قوم یمن کے علاقے میں آباد تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یہ دولت مند قوم کی حیثیت سے دنیا میں مشہور ہو چکی تھی۔ شروع میں یہ ایک آفتاب پرست قوم تھی، پھر جب ان کی ملکہ حضرت سلیمان کے ہاتھ پر ایمان لائی تو اس قوم کی اکثریت مسلمان ہو گئی۔ بعد میں پھر اس قوم میں بت پرستی شروع ہو گئی۔ قوم سبا بہت دولت مند قوم تھی، اس کی دولت کے بڑے قصے مشہور تھے۔ ان کی دولت کے قصے سن سن کر لوگوں کے منہ میں پانی بھر آتا تھا۔ یہ سونے اور چاندی کے برتن استعمال کرتے تھے۔ ان کے گھروں کی دیواریں، چھتوں اور دروازوں پر سونے، چاندی اور جواہر کا کام بنا ہوا تھا۔ ان کے باغات رسیلے پھلوں سے اور کھیت غلوں سے بھرے ہوئے تھے۔ ان کے ہاں مویشیوں کی کمی نہیں تھی۔ یہ لوگ اتنے عیش پرست ہو گئے تھے کہ جلانے کی لکڑی کی بجائے دار چینی اور سندل اور دوسری خوشبوؤں کی لکڑیاں جلاتے تھے۔ یونانی مورخین لکھتے ہیں کہ ملک کے پاس جو بحری جہاز گزرتے تھے ان تک خوشبوؤں کی لپٹیں آتی تھیں۔ جب تک اللہ کا فضل رہا ان پر دولت برستی رہی۔ جب اس قوم نے اللہ کی بندگی سے منہ پھیر لیا، کفران نعمت کی، تو تجارت بھی ٹھپ ہو گئی۔ آب پاشی کا نظام درم برم ہو گیا اور اس قوم کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ رسیلے پھل کی بجائے کڑوا کسیلا پھل پیدا ہونے لگ گیا۔ لوگ رزق کی تلاش میں ملک سے نکل گئے، کوئی کسی طرف چلا گیا اور کوئی کسی طرف۔ پوری قوم اس طرح منتشر ہو گئی۔ آیت نمبر 22۔ قُلِ ادعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ۔ اے نبی، ان مشرکین سے کہو کہ پکار دیکھو اپنے معبودوں کو جنہیں تم اللہ کے سوا اپنا معبود سمجھ بیٹھے ہو۔ وہ نہ آسمانوں میں کسی ذرہ برابر چیز کے مالک ہیں، نہ زمین میں۔ وہ آسمان و زمین کی ملکیت میں شریک بھی نہیں اور ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار بھی نہیں۔ آیت نمبر 22 اور 23۔ ان آیات میں شرک کی تردید کی جا رہی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے حالات اور قوم سبا کے زوال کا قصہ بیان کر کے بتایا گیا ہے کہ قوموں اور اشخاص کی قسمتیں بنانا اور بگاڑنا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تم جن کی پوجا کرتے ہو ان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں، نہ وہ تمہارا کچھ بگاڑ سکتے ہیں نہ بنا سکتے ہیں۔ تمہارا یہ دعویٰ غلط ہے کہ وہ تمہارے سفارشی ہیں۔
اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا۔ سفارش کرنے کی جس کو اجازت ملے گی وہ اس کے حق میں سفارش کر سکے گا۔ اپنی مرضی سے کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا۔ یہ تو میرا مرید ہے، اس کو تو میں ضرور بخش دوں گا، ایسے نہیں۔ اس آیت میں حشر کے میدان میں اس وقت کا نقشہ کھینچا گیا ہے جب سفارش کرنے والا کسی کے حق میں سفارش کرنے کی اجازت طلب کرے گا۔ وہ شخص اور سفارش کرنے والا دونوں ڈرتے لرزتے اور کانپتے کھڑے اجازت کے منتظر ہوں گے۔ آخرکار اجازت مل جائے گی۔ شافع کے چہرے پر اطمینان دیکھ کر اس شخص کا خوف دور ہو جائے گا اور وہ آگے بڑھ کر شافع سے پوچھے گا کیا جواب آیا؟ وہ کہے گا ٹھیک ہے، اجازت مل گئی۔ اس بیان سے مشرکین کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ تم نے جو سفارشی بنا رکھے ہیں وہ سب وہاں بے بس ہوں گے، کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ اپنی مرضی سے کوئی بول سکے۔ تمہاری بھلائی اسی میں ہے، تم ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ اے نبی ان سے پوچھو کون تم کو آسمانوں اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کہو اللہ۔ اب لا محالہ ہم میں اور تم میں سے کوئی ایک ہی ہدایت پر ہے یا کھلی گمراہی میں پڑا ہوا ہے۔ ان سے کہو جو قصور ہم نے کیا ہو اس کی کوئی باز پرس تم سے نہیں ہوگی، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی کوئی جواب طلبی ہم سے نہیں ہوگی۔ کہو ہمارا رب ہم کو جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے گا۔ وہ ایسا زبردست حاکم ہے جو سب کچھ جانتا ہے۔ ان سے کہو ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح وہ کون سی ہستیاں ہیں جنہیں تم نے اس کے ساتھ شریک کر رکھا ہے۔ ہرگز نہیں، زبردست اور دانا تو بس وہ اللہ ہی ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو تمام ہی انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک امت اور ایک قوم کے لیے نہیں بھیجا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام انسانوں کے لیے ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ آیت نمبر 28 میں یہی فرمایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف اسی شہر یا اسی ملک یا اسی زمانے کے لیے نہیں بلکہ تمام دنیا کے لوگوں کے لیے اور قیامت تک کے لیے آپ کو نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ مگر یہ آپ کے اہل وطن بڑے ہی بد نصیب ہیں، یہ آپ کی قدر و منزلت کو نہیں سمجھتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا میں کالے اور گورے سب کی طرف بھیجا گیا ہوں، میں عمومیت کے ساتھ تمام انسانوں کی طرف بھیجا گیا ہوں، حالانکہ مجھ سے پہلے جو بھی نبی گزرا وہ اپنی قوم کی طرف بھیجا گیا۔ یہ لوگ تم سے کہتے ہیں کہ وہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ اگر تم سچے ہو کہو تمہارے لیے ایک ایسے دن کے میعاد مقرر ہے جس کے آنے میں نہ ایک گھڑی بھر کی تاخیر ہو سکتی ہے اور نہ ایک گھڑی بھر پہلے اسے لا سکتے ہیں۔ یہ کافر کہتے ہیں کہ ہم ہرگز اس قرآن کو نہیں مانیں گے اور نہ اس سے پہلے آئی ہوئی کسی کتاب کو تسلیم کریں گے۔ کاش تم دیکھو ان کا حال اس وقت جب یہ ظالم اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے، اس وقت یہ ایک دوسرے پر الزام دھریں گے جو دنیا میں دبا کر رکھے گئے تھے۔ وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے۔ وہ بڑے بننے والے ان دبے ہوئے لوگوں کو جواب دیں گے کیا ہم نے تمہیں اس ہدایت سے روکا تھا جو تمہارے پاس آئی تھی؟ نہیں، بلکہ تم خود ہی مجرم تھے۔ وہ دبے ہوئے لوگ ان بڑے بننے والوں سے کہیں گے نہیں، بلکہ شب و روز کی مکاری تھی جب تم ہم سے کہتے تھے کہ ہم اللہ سے کفر کریں اور دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہرائیں۔ آخرکار جب یہ لوگ عذاب دیکھ لیں گے تو اپنے دلوں میں پچھتائیں گے اور ہم ان منکرین کے گلوں میں توق ڈال دیں گے۔ کیا لوگوں کو اس کے سوا کوئی بدلہ دیا جا سکتا ہے کہ جیسے اعمال ان کے تھے ویسی ہی جزا وہ پائیں؟ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں ایک خبردار کرنے والا بھیجا ہو اور اس بستی کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہ کہا ہو کہ جو پیغام تم لے کر آئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے۔ انہوں نے ہمیشہ یہی کہا کہ ہم تم سے زیادہ مال اولاد رکھتے ہیں اور ہم ہرگز سزا پانے والے نہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میرا رب جسے چاہتا ہے کشادہ رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپا تلا عطا کرتا ہے، مگر اکثر لوگ اس کی حقیقت نہیں جانتے۔ یہاں کافروں سے مراد کفار مکہ ہیں، وہ کسی بھی آسمانی کتاب کو نہیں مانتے تھے، اور ظالموں سے مراد عوام الناس ہے جو آج دنیا میں اپنے سرداروں، پیروں اور حکمرانوں کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلے جا رہے ہیں اور کسی ناصح کی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ اخروی زندگی میں جب حقیقت حال ان کے سامنے کھل جائے گی اور وہ دیکھ لیں گے کہ وہ کس انجام سے دوچار ہونے والے ہیں تو اپنے پیروں، سرداروں اور حکمرانوں سے لڑنا شروع کر دیں گے کہ تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے اور جھگڑا سخت ہوگا۔ آیت نمبر 34 اور 35 میں فرمایا
کہ یہ بات قرآن مجید میں کئی مقامات پر بیان کی گئی ہے کہ انبیاء کی دعوت کی مخالفت سب سے پہلے اور سب سے آگے بڑھ کر دولت مند اور اقتدار والے لوگوں نے کی۔ ہمیشہ عیش کے دل دادا لوگوں نے آخرت کا انکار کیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ دنیا کی ساری نعمتیں ہمیں دی گئی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں، اللہ ہم سے خوش ہے، وہ ہمیں کبھی عذاب نہیں دے گا۔ آیت نمبر 36 اور 37۔ دنیا میں رزق کی تقسیم اللہ کی مشیت، اس کی حکمت اور مصلحت کے تحت ہوتی ہے۔ وہ اپنی حکمت اور مصلحت سے کسی کو زیادہ دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے۔ اگر کسی کے پاس زیادہ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اللہ کا پسندیدہ ہے، اور جس کے پاس کم ہے وہ ناپسندیدہ ہے۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ کس کو زیادہ دینا ہے اور کس کو کم دینا ہے۔ لوگ اس کی حکمت کو نہیں جانتے۔ مال اور اولاد سے اللہ کا قرب اس صورت میں حاصل ہوتا ہے کہ آدمی اللہ پر ایمان لائے اور اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کر کے خدا شناس بنائے اور اسلام کے راستے پر چلانے کی کوشش کرے۔ اور جو لوگ ہماری آیات کو نیچا دکھانے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں تو وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اے نبی ان سے کہو، میرا رب اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اس کی جگہ وہی تم کو اور دیتا ہے، وہ سب رازقوں سے بہتر رازق ہے۔ اللہم اکفنی بحلالک و عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اللہ تو رازق ہے، سب کو رزق حلال عطا کر، رزق حرام کی ہمیں کراہت عطا کر، اور جتنا دے اس پر توکل اور قناعت کرنے والا بنا۔ آیت نمبر 40 اور 41۔ ہر دور کے مشرکین فرشتوں کو دیوی اور دیوتا قرار دیتے تھے، ان کے بت بنا کر ان کی پرستش کرتے تھے۔ کوئی بارش کا دیوتا بناتا، کوئی بجلی کا اور کوئی ہوا کا، کوئی دولت کی دیوی ہے، کوئی علم کی اور کوئی موت و ہلاکت کی۔ اس آیت میں اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قیامت کے روز فرشتوں سے پوچھا جائے گا، کیا تم ہی ان لوگوں کے معبود بنے ہوئے تھے؟ مطلب یہ کہ کیا تم یہ چاہتے تھے اور پسند کرتے تھے کہ یہ تمہاری پوجا کریں؟ کیا تم نے ان کو کہا تھا کہ ہم تمہارے معبود ہیں؟ قیامت میں یہ سوال صرف فرشتوں سے ہی نہیں بلکہ ان تمام بتوں سے کیا جائے گا جن کی دنیا میں عبادت کی گئی ہے۔ فرشتے عرض کریں گے، اللہ آپ کی ذات پاک ہے، اس سے بالا تر ہے کہ کوئی دوسرا آپ کی خدائی میں شریک ہو، ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ہمارے دوست تو آپ ہی ہیں، ہم ان کے افعال سے بری ذمہ ہیں۔ دراصل انہوں نے شیطان کی پوجا کی، یعنی شیطان نے انہیں یہ راستہ دکھایا کہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی پوجا کرو، دوسروں کو حاجت روائی کے لیے پکارو، ان کی نظر نیاز دو۔ ان لوگوں کو جب ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ شخص تو بس یہ چاہتا ہے کہ تم ان معبودوں سے برگشتہ کرتے جن کی عبادت تمہارے باپ دادا کرتے تھے۔ تو یہ باپ دادا کی اندھی تقلید کیے جا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ محض قرآن ایک جھوٹ ہے اور گھڑا ہوا ہے۔ ان کافروں کے سامنے جب حق آیا تو انہوں نے کہہ دیا یہ تو سری جادو ہے، حالانکہ نہ ہم نے ان لوگوں کو پہلے کوئی کتاب دی تھی کہ یہ اسے پڑھتے ہوں، اور نہ تم سے پہلے ان کی طرف کوئی متنبع کرنے والا بھیجا تھا۔ ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے ہیں، جو کچھ ہم نے انہیں دیا تھا اس کے عشر عشیر کو بھی یہ نہیں پہنچتے، مگر جب انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تو دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت تھی۔ یعنی نہ اللہ نے ان کو کوئی ایسی کتاب دی تھی، نہ کوئی رسول ایسا بھیجا تھا جس نے ان سے کہا ہو کہ اللہ کے سوا دوسرے معبود بھی ہیں، اس کی ان کے پاس کوئی سند نہیں ہے، یہ سراسر جہالت کی بنا پر توحید کا انکار کر رہے ہیں۔ نمبر 46۔ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُّكُم بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ۔ اے نبی ان سے کہو کہ میں تمہیں بس ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، خدا کے لیے تم اکیلے اکیلے اور دو دو مل کر اپنا دماغ لڑاؤ اور سوچو، تمہارے صاحب میں اگر ایسی کون سی بات ہے وہ جو جنون کی ہو، وہ تو ایک سخت عذاب کی آمد سے پہلے تم کو متنبہ کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنے دلوں کو ہر قسم کے تعصب سے پاک کر کے سب اکٹھے ہو کے دو دو یا چار چار مل کر بیٹھ کر غور و فکر کرو کہ آخر کیا بات ہے کہ جس شخص کو کل تک تم دانا آدمی سمجھتے تھے آج اس کو مجنون ٹھہرا رہے ہو۔ تمہارے رفیق یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنون نہیں ہے، وہ تو تمہیں شدید عذاب سے خبردار کر رہے ہیں، تمہارے خیر خواہ ہیں، تمہیں سیدھے راستے پہ چلانے کی کوشش میں ہیں۔
ان سے کہو اگر میں نے تم سے کوئی اجر مانگا ہے تو وہ تم ہی کو مبارک رہے، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ ان سے کہو میرا رب مجھ پر حق کا القاء کرتا ہے اور وہ تمام پوشیدہ حقیقتوں کا جاننے والا ہے۔ کہو حق آ گیا ہے اور اب باطل کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا۔ کہو اگر میں گمراہ ہو گیا ہوں تو میری گمراہی کا وبال مجھ پر ہے، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو اس وحی کی بنا پر ہے جو میرا رب میرے اوپر نازل کرتا ہے۔ وہ سب کچھ سنتا ہے اور قریب ہی ہے۔ آیت نمبر 50 سے 53 اس میں فرمایا جا رہا ہے کہ اخروی زندگی میں جب انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو جو لوگ ایمان نہیں لائے تھے، آخرت کا انکار کر کے اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے، وہ گھبرا جائیں گے، بچ کر کہیں نہیں جا سکیں گے، فوراً پکڑ لیے جائیں گے۔ پھر وہ کہیں گے کہ ہم رسول کی تعلیم پر ایمان لے آئے، آخرت میں ایمان لانے کا اب کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایمان لانے کی جگہ تو دنیا کی تھی جو دور نکل گئی۔ دنیا میں تو تم کفر کرتے رہے اور خیالی تیر چلا رہے تھے، یعنی رسول پر طرح طرح کے الزامات لگاتے رہے ہو۔ کبھی ان کو شاعر کہا، کبھی مجنون کہا، کبھی کہتے تھے کہ قرآن کسی سے سیکھ کر آتا ہے، کبھی کہتے تھے کوئی آخرت نہیں، اب بھگتو اپنے کیے کی سزا۔ اس وقت جس چیز کی یہ تمنا کر رہے ہوں گے اس سے محروم کر دیے جائیں گے، جس طرح ان کے پیش رو ہم مشرب محروم ہو چکے ہیں۔ یہ بڑے گمراہ کن شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن تھماتے ہوئے کہا تھا لا ریب فی، کہ اس میں کوئی شک نہ کرنا، اور انہوں نے شک کیا اور یہ شک ان کو سخت گمراہی کی طرف لے گیا۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریب اور شک سے بچو، جو شک کی حالت میں مرے گا وہ اسی حالت میں اٹھے گا، اور جو یقین کی حالت میں مرے گا وہ یقین کی حالت میں اٹھے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ سورہ فاطر۔ سورہ فاطر مکی صورت ہے، اس میں 5 رکوعات ہیں اور 45 آیات ہیں۔ اس کا دوسرا نام الملائکہ بھی ہے۔ اس میں شرک کی نفی، توحید کی دعوت اور پچھلی صورتوں کا یہ پیئر ہے، یعنی مثنیٰ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا اور فرشتوں کو پیغام رساں مقرر کرنے والا ہے۔ ایسے فرشتے جن کے 2 اور 3 اور 4 بازو ہیں، وہ اپنی مخلوق کی ساخت میں جیسا چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس صورت کا آغاز اللہ کی حمد سے ہوا ہے کہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا وہی اللہ ہے، اس لیے صرف وہی سزاوار شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فرشتوں کا کام اللہ تعالیٰ کا پیغام انبیاء تک پہنچانا اور تمام کائنات میں اللہ کے احکام لے کر جانا ہے اور ان کو نافذ کرنا ہے۔ فرشتے اللہ وحدہ لا شریک کے فرما بردار خادم ہیں، وہ اسی کے احکام کی تعمیل کے لیے ساری کائنات میں اڑتے پھرتے ہیں۔ کلی اختیارات فرما روائے کائنات کے ہاتھ میں ہیں، ان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں۔ فرشتوں کے پروں کی تعداد صرف 4 نہیں ہے، بلکہ بعض فرشتوں کو اللہ نے اس سے بھی زیادہ بازو عطا کیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو اصل شکل میں دیکھا کہ ان کے 600 بازو ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو 2 مرتبہ اپنی اصل شکل میں دیکھا، ان کے 600 بازو تھے اور وہ سارے افق پر چھائے ہوئے تھے۔ آگے فرمایا جا رہا ہے کہ مشرکین کو اللہ تعالیٰ یہ ذہن نشین کرا رہے ہیں کہ اللہ کے بندوں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو کسی کو روزگار دے، اولاد دے، صحت دے۔ رحمت اسی کے ہاتھ میں ہے، جس کو دینا چاہتا ہے دیتا ہے اور جس سے روکنا چاہتا ہے اس سے روک لیتا ہے۔ وہ غالب ہے، اس کے فیصلے نافذ ہو کر رہتے ہیں، اس کے فیصلوں کو کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ حکیم بھی ہے، کسی کو دیتا ہے تو اس میں حکمت ہوتی ہے، اور اگر روک لیتا ہے تو اس میں بھی اس کی کوئی حکمت ہے۔ آیت نمبر 3 میں فرمایا تمام نعمتیں اللہ نے دی ہیں، وہی خالق اور رازق ہے، عبادت بھی اسی کی کرنی چاہیے۔ کسی اور سے دعا مانگنا، کسی اور کی پرستش کرنا، کسی اور کا شکر ادا کرنا احسان فراموشی اور نمک حرامی ہے۔ آگے فرمایا اگر وہ تمہاری یہ بات نہیں مانتے کہ عبادت کے لائق اللہ ہی ہے اور تمہیں جھوٹا کہتے ہیں، تو یہ فیصلہ کرنا کہ کون جھوٹا ہے اور کون سچا ہے اللہ کا کام ہے۔ اللہ خود فیصلہ کرے گا کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ آیت نمبر 5۔
اللہ کا وعدہ سچا ہے، اس سے مراد آخرت کا وعدہ ہے۔ آخرت ضرور ہوگی اور تم اللہ کے سامنے حاضر ہوگے اور تم سے دنیا کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تم اس دھوکے میں نہ رہو کہ بس یہ دنیا کی زندگی ہی ہے، کوئی آخرت نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں۔ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو۔ وہ اپنے گروہ کو بلاتا ہے تاکہ وہ دوزخ والوں میں سے ہوں۔ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ بھلا جس شخص کو اس کے اعمال بد آراستہ کر کے دکھائے جائیں اور وہ ان کو عمدہ سمجھنے لگے تو کیا وہ نیکوکار آدمی جیسا ہو سکتا ہے؟ بے شک خدا جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایک بگڑا ہوا شخص وہ ہوتا ہے جو برے کام کرتا ہے اور برائی کو برائی سمجھتا ہے۔ ایسے شخص کو سمجھانے سے اس کی اصلاح ہو سکتی ہے کیونکہ اس کا ذہن نہیں بگڑا، صرف عادتیں بگڑی ہیں۔ ایک دوسرا شخص وہ ہوتا ہے جس میں نیکی اور بدی کی تمیز نہیں رہتی، وہ بدی کو نیکی سمجھتا ہے اور نیکی سے نفرت کرتا ہے، تقوی اور اصلاح کو دقیانوسیت سمجھتا ہے اور گناہ اور فسق و فجور کو عین تہذیب۔ ایسے آدمی پر نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ جس شخص کے اندر نیکی کی طلب نہیں ہوتی اللہ اس کو گمراہ کر دیتا ہے۔ اللہ ہدایت اس کو دیتا ہے جس کے اندر نیکی کی طلب ہو، راستے پہ چلنے کی خواہش ہو، اللہ اس کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دیتا ہے۔ ایسا شخص جس کے اندر نیکی کی طلب نہیں، اس کو ہدایت دینے کی فکر میں آپ اپنی جان گھلانے کی بجائے داعیہ حق ان لوگوں کی اصلاح کی طرف توجہ دے جو نیکی کے طلبگار ہوں۔ اور اللہ ہی ہے جو ہوائیں چلاتا ہے اور وہ بادل کو ابھارتی ہیں، پھر ہم ان کو ایک بے جان شہر کی طرف چلاتے ہیں، پھر اس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح مردوں کو بھی جی اٹھنا ہوگا۔ جو شخص عزت کا طلبگار ہے تو عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے۔ کی طرف پاکیزہ کلمات چڑھتے ہیں اور نیک عمل ان کو بلند کرتے ہیں، اور جو لوگ برے برے مکر کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اور ان کا مکر نابود ہو جائے گا۔ اس آیت میں فرمایا کہ نادان لوگ دولت میں اور اقتدار میں عزت کے متلاشی ہوتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ عزت ساری اللہ کی ہے، یعنی عزت اللہ کی بندگی میں ہے۔ حقیقی عزت اور پائیدار عزت جو دنیا سے لے کر آخرت تک کبھی ذلت آشنا نہیں ہو سکتی، وہ صرف اللہ کی بندگی میں ہی میسر آتی ہے۔ اس کے ہو جاؤ تو وہ تمہیں مل جائے گی۔ اس کی طرف پاکیزہ کلمات چڑھتے ہیں اور نیک عمل اس کو بلند کرتے ہیں۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ قرآن مجید قول صالحہ اور عمل صالحہ کو لازم و ملزوم کی حیثیت سے پیش کرتا ہے۔ اس پاکیزہ قول کو عروج حاصل ہوتا ہے جس میں نیت نیک ہو، عقیدہ صالح ہو اور قول کے مطابق عمل ہو۔ اگر عمل قول کے مطابق نہ ہو اور قول چاہے کتنا پاکیزہ ہو، اس کو عروج نصیب نہیں ہوتا، وہ بس ٹھٹر کر رہ جاتا ہے۔ اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تمہارے جوڑے بنا دیے، یعنی مرد اور عورت۔ کوئی عورت حاملہ نہیں ہوتی اور نہ بچہ جنتی ہے مگر یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ کوئی عمر پانے والا عمر نہیں پاتا اور نہ کسی کی عمر میں کچھ کمی ہوتی ہے مگر یہ سب کچھ ایک کتاب میں لکھا ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے یہ بہت آسان کام ہے اور پانی کے دونوں ذخیرے یکساں نہیں ہیں۔ ایک میٹھا اور پیاس بجھانے والا ہے، پینے میں خوشگوار، اور دوسرا سخت کھاری کے حلق چھیل دے، مگر دونوں سے تم تر و تازہ گوشت حاصل کرتے ہو، پہننے کے لیے زینت کا سامان نکالتے ہو۔ اور اسی پانی میں تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں اس کا سینہ چیرتی چلی جا رہی ہیں تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو۔ وہ دن کو رات میں اور رات کو دن میں پروتا ہوا لے آتا ہے۔ چاند اور سورج کو اس نے مسخر کر رکھا ہے، یہ سب کچھ ایک وقت مقرر تک چلے جا رہے ہیں۔ وہی اللہ جس کے یہ سارے کام ہیں تمہارا رب ہے۔ بادشاہی اسی کی ہے، اور جن لوگوں کو تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی ہو تو وہ اس کے مالک نہیں۔ انہیں پکارو تو وہ تمہاری دعائیں سن نہیں سکتے، اور سن لیں تو ان کا تمہیں جواب نہیں دے سکتے، اور قیامت کے روز وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے۔ حقیقت حال کی ایسی صحیح خبر تمہیں ایک خبردار کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ اس آیت میں شرک کی نفی کی جا رہی ہے اور توحید کا پیغام دیا جا رہا ہے۔ جو خالق ہے وہی بادشاہ ہے اور وہی حاکم ہے۔ اس کے اذن کے بغیر ایک پتا بھی نہیں گر سکتا۔ اس کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو وہ ذرا برابر بھی اختیار نہیں رکھتے، نہ وہ تمہاری پکار سنتے ہیں نہ اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ قیامت کے دن وہ شرک کا انکار کریں گے، یعنی وہ کہیں گے کہ ہم نہیں جانتے کہ یہ ہم سے دعائیں مانگتے تھے اور ہمارے لیے نذر و نیاز دیتے تھے۔
ہم نے ان کو نہیں کہا تھا کہ ہم اللہ کے شریک ہیں، ہماری عبادت کیا کرو۔ آیت نمبر 15 یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ ھو الغنی الحمید۔ آیت نمبر 15 سے 17 میں فرمایا کہ اللہ اس کا محتاج نہیں کہ انسان اس کی اطاعت کرے۔ اگر سارے لوگ مل کر بھی اللہ کی نافرمانی کریں گے تو اس کی حکومت میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آئے گا، اور اگر سارے لوگ مل کر اللہ کی اطاعت کریں گے تو اس کی حکومت میں ذرا برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ انسان اللہ کا محتاج ہے کہ اس کی اطاعت کرے۔ اللہ کی اطاعت کرے گا تو کامیابیوں سے ہمکنار ہوگا، اگر نافرمانی کرے گا تو تباہی سے دوچار ہوگا۔ یہ اس کی رحمت ہے کہ تم اس کی زمین پر دندناتے پھرتے ہو، تمہیں نیست و نابود کرنے کے لیے اس کا ایک اشارہ ہی کافی ہے۔ اگر وہ تمہیں مٹانا چاہے تو ساری کائنات میں تمہیں بچانے والا کوئی نہیں۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور کوئی اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ بوجھ سے مراد ہے کہ اعمال کی ذمہ داری کا بوجھ۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک کے گناہ میں دوسرے کو نہیں پکڑے گا۔ مکہ معظمہ میں جو لوگ اسلام قبول کرتے تھے، ان کے کافر رشتہ دار ان کو کہتے تھے کہ تم دین اسلام کو چھوڑ کر اپنے آبائی دین کی طرف واپس آ جاؤ، تمہارا عذاب ہم اپنے سر لے لیں گے۔ اس آیت میں بتایا گیا کہ قیامت کے روز جب یہ لوگ دیکھیں گے کہ اپنی کرتوتوں کی وجہ سے کس انجام سے دوچار ہونے والے ہیں، تو بھائی بھائی سے اور باپ بیٹے سے بھاگے گا، اور کوئی عزیز کسی عزیز کے کام نہیں آئے گا۔ آیت نمبر 19 سے 21 ان آیات میں مومن اور کافر کے طرز عمل اور انجام کا فرق بتایا گیا ہے۔ ایک وہ شخص ہے جو آنکھیں بند کیے ہوئے ہے، نہ کائنات پر غور کرتا ہے، نہ اپنے وجود پہ غور کرتا ہے، وہ حقیقت سے بے خبر رہتا ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے جو آنکھیں کھول کر دیکھتا ہے اور حقائق سے باخبر ہوتا ہے کہ اس کائنات کی ہر چیز توحید اور اس کے سامنے انسان کے جواب دہ ہونے کی شہادت دے رہی ہے۔ ایک شخص اندھا ہے اور دوسرا دیکھنے والا ہے۔ ایک جہالت کی تاریکیوں میں ٹھوکریں کھا رہا ہے اور رسول کی تعلیمات کے قریب پھٹکنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، اور دوسرا شخص یہ جان لیتا ہے کہ رسول کا بتایا ہوا راستہ فلاح کا راستہ ہے اور وہ رسول کی تعلیمات کو سینے سے لگا لیتا ہے۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دونوں کا رویہ ایک جیسا ہو، دونوں ایک راہ پر چل سکیں؟ دنیا میں دونوں کا طرز عمل ایک جیسا نہیں ہو سکتا، اور نہ یہ ہو سکتا ہے کہ دونوں مر کر فنا ہو جائیں۔ سایہ اور دھوپ ایک جیسے نہیں ہیں۔ اس انجام کی طرف اشارہ ہے کہ مومن اللہ کے سائے رحمت میں جگہ پائے گا اور کافر جہنم کی تپش میں جلنے والا ہے۔ آگے فرمایا زندے اور مردے برابر نہیں۔ مومن کو زندہ سے اور ہٹ دھرم کافروں کو مردوں سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی مومن وہ ہے جو اس کا احساس اور فہم رکھتا ہے کہ میں اپنے دنیاوی معاملات کے بارے میں اپنے مالک حقیقی کے سامنے جواب دہ ہوں، اور اس احساس کی بنا پر وہ نیکی اور بدی میں تمیز کرتا ہے اور نیکی کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ اس کے برعکس جو شخص کفر کے تعصب میں غرق ہے اور اندھے کی طرح تاریکیوں میں ٹھوکریں کھا رہا ہے، اس کی حالت اس مردے جیسی ہے جو بے حس ہو چکا ہے۔ آیت نمبر 25 میں صحیفوں اور کتاب میں فرق بیان کیا گیا ہے۔ صحیفے زیادہ تر نصح اور اخلاقی ہدایت پر مشتمل ہوتے ہیں، اور کتاب ایک پوری شریعت لے کر آتی ہے۔ پھر جن لوگوں نے نہ مانا ان کو میں نے پکڑ لیا، اور دیکھ لو میری سزا کیسی سخت تھی۔ الم تری ان اللہ انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها ومن الجبال جدودا بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب سود۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور پھر اس کے ذریعے سے ہم طرح طرح کے پھل نکالتے ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں؟ پہاڑوں میں بھی سفید، سرخ اور گہری سیاہ دھاریاں پائی جاتی ہیں جن کے مختلف رنگ ہوتے ہیں۔ اسی طرح انسانوں اور جانوروں اور مویشیوں کے رنگ بھی مختلف ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف علم رکھنے والے لوگ ہی اس سے ڈرتے ہیں۔ بے شک اللہ زبردست اور درگزر کرنے والا ہے۔ اس آیت میں سمجھانا مقصود ہے کہ اللہ کی پیدا ہوئی کائنات میں کہیں بھی یکسانی نہیں۔ جدھر دیکھو ہر چیز مختلف ہے۔ ایک درخت کے دو پھل بھی ایک جیسے نہیں، ایک ماں کے دو بچے بھی مزاج، طبع اور ذہنیت میں ایک جیسے نہیں ہوتے۔ یہ اختلاف ہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں حکیم نے بڑی حکمت کے ساتھ پیدا کی۔ اگر کوئی ذہنیتوں کا اختلاف دیکھ کر گھبرا اٹھائے کہ سب لوگ ایمان کیوں نہیں لے آتے، تو یہ ان کے فہم کی کمی ہے۔
صاحب علم سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم رکھتے ہیں۔ جو شخص اللہ کی صفات سے جتنا ناواقف ہوگا وہ اس سے اتنا ہی بے خوف ہوگا۔ اس کے برعکس جو شخص اللہ کے علم، اس کی حکمت، اس کی قدرت اور اس کی قہاری اور جباری سے جتنا واقف ہوگا اتنا ہی اس کی نافرمانی سے خوف کھائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ علم کثرت حدیث کی بنا پر نہیں ہے بلکہ خدا کے خوف کی کثرت کے لحاظ سے ہے، یعنی عالم وہ ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، چاہے وہ ان پڑھ ہی کیوں نہ ہو۔ یہی بات حضرت حسن بصری نے فرمائی کہ عالم وہ ہے جو اللہ سے بن دیکھے ڈرے، جو کچھ اللہ کو پسند ہے اس کی طرف راغب ہو، اور جس چیز سے اللہ ناراض ہے اس سے وہ کوئی دلچسپی نہ رکھے۔ آگے فرمایا اہل ایمان کے اس عمل کو تجارت سے اس لیے تشبیہ دی گئی کہ آدمی تجارت میں اپنا مال، وقت، طاقت اور قابلیت اس امید پر لگاتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ اس کا مال اس کو واپس ملے گا بلکہ اس کو منافع بھی ہوگا۔ اسی طرح ایک مومن بھی اللہ کی فرما برداری میں، اس کی بندگی اور عبادت میں، اس کی خاطر، اس کے دین کی سربلندی کے لیے جد و جہد میں اپنا مال، اپنے اوقات، اپنی محنت اور اپنی قابلیت اس امید پر کھپا دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پورا اجر دے گا بلکہ اپنے فضل سے مزید نوازے گا۔ مگر ان دونوں تجارتوں میں بڑا فرق ہے۔ دنیاوی تجارت میں منافع کے ساتھ خسارے کا بھی اندیشہ ہے اور بعض اوقات ساری رقم ڈوب بھی جاتی ہے۔ اس کے برعکس جو تجارت ایک مخلص مومن اپنے رب کے ساتھ کرتا ہے اس میں کسی خسارے کا اندیشہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے، وہ اپنے مخلص بندے کی قدر کرتا ہے، اس کی خطاؤں کو معاف بھی کرتا ہے۔ آیت نمبر 31 میں فرمایا اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جو قرآن پاک آپ کو دیا ہے یہ وہی کتاب ہے جو پہلے انبیاء کو دی گئی تھی، اور وہی ازلی اور ابدی حق پیش کر رہی ہے جو پہلے انبیاء نے کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حالات سے بخوبی واقف ہے، وہ خوب جانتا ہے ان کے لیے کس چیز میں خیر ہے، کس چیز میں شر ہے، ان کے لیے کون سے اصول اور ضابطے موزوں ہیں، سب اس کی کتاب میں بتا دیے ہیں۔ یہ کتاب ہی حق ہے، ضابطہ حیات ہے، اس کے سوا جو کچھ ہے وہ سب باطل ہے۔ آیت نمبر 32، پھر ہم نے ان لوگوں کو کتاب کا وارث ٹھہرایا جن کو اپنے بندوں میں سے برگزیدہ کیا۔ کچھ تو ان میں سے اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں اور کچھ میانہ رو ہیں، اور کچھ اللہ کے حکم سے نیکیوں میں آگے نکل جانے والے ہیں، یہی بڑا فضل ہے۔ وارث سے مراد مسلمان ہیں جو پوری نوع انسانی میں سے چھانٹ لیے گئے تاکہ اللہ کی کتاب کے وارث ہوں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کتاب کو لے کر اٹھیں۔ اگرچہ یہ کتاب ساری دنیا کے سامنے پیش کی گئی مگر جن خوش نصیب لوگوں نے آگے بڑھ کے اس کو تھام لیا وہی اس شرف کے لیے منتخب کر لیے گئے اور اس کتاب عظیم کے وارث بنا دیے گئے۔ یہ مسلمان سب کے سب ایک جیسے نہیں ہیں بلکہ 3 طبقوں میں تقسیم کیے ہوئے ہیں۔ نمبر 1 پہ ہیں کہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والے، یہ وہ لوگ ہیں جو سچے دل سے قرآن کو، اللہ کی کتاب اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے تو ہیں مگر اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پیروی کا حق ادا نہیں کرتے۔ مومن ہیں مگر گنہگار بھی ہیں، مجرم ہیں مگر باغی نہیں، کمزور ایمان ہیں مگر منافق اور دل اور دماغ سے کافر نہیں ہیں۔ اس لیے ان کو ظالم لنفسی ہی ہونے کے باوجود کتاب کے وارثین اور اللہ کے چنے ہوئے بندوں میں شامل کر لیا گیا ہے۔ ان کا پہلے ذکر اس لیے آیا کہ امت میں کثرت انہی لوگوں کی ہے۔ کچھ میانہ روی کرنے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اور رسول کی پیروی کا حق ادا کرتے ہیں مگر کوتاہی بھی کر جاتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں اور خطائیں بھی ہو جاتی ہیں، اخروی زندگی کو پیش نظر رکھتے ہیں مگر کبھی بھول کر دنیا بھی غالب آ جاتی ہے۔ اسی طرح ان کی زندگی نیک اور برے اعمال کا مجموعہ بن جاتی ہے۔ یہ لوگ تعداد میں پہلے گروہ سے کم اور تیسرے گروہ سے زیادہ ہیں، اس لیے ان کو دوسرے نمبر پہ رکھا گیا، اور کچھ اللہ کے حکم سے نیکیوں میں آگے نکل جانے والے ہیں۔ یہ وارثین کتاب میں صف اول کے لوگ ہیں، دراصل اس وراثت کا حق ادا کرنے والے یہی لوگ ہیں۔ یہ نیکیوں میں بھی پیش ہوتے ہیں اور اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے میں بھی پیش ہیں، اللہ کی راہ میں قربانیاں دینے میں بھی سب سے آگے ہوتے ہیں۔ اگر بشری تقاضے کی وجہ سے کوئی کمزوری آ جائے، کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو متنبہ ہوتے ہی فوراً پشیمان ہو جاتے ہیں، دانستہ گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں۔ ان کی تعداد امت میں پہلے دونوں گروہوں سے کم ہے، اس لیے ان کا ذکر آخر میں کیا گیا۔ امت مسلمہ کے یہ تینوں گروہ جنت میں جائیں گے، کوئی بغیر محاسبے کے جنت میں جائے گا اور کوئی ہلکے محاسبے کے بعد اور کوئی سزا کے بعد۔
اس کی تائید حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہوتی ہے جسے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو لوگ نیکیوں میں سبقت لے گئے وہ جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے، اور جو میانہ روی والے ہیں ان کا محاسبہ ہوگا مگر ہلکا۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا تو محشر کے پورے طویل عرصے میں روکے جائیں گے، پھر ان کو اللہ اپنی رحمت میں لے لے گا، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کہیں گے اللہ کا شکر ہے جس نے ہمارا غم دور کر دیا۔ اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں گروہوں کا الگ الگ انجام بتا دیا ہے، مگر اس سے یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ جن لوگوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ان کو صرف برخاست عدالت میں ہی سزا ملے گی اور ان میں سے کوئی جہنم میں نہیں جائے گا۔ قرآن و حدیث میں بہت سی ایسے جرائم کا ذکر ہے جن کے مرتکب کو ایمان بھی جہنم میں جانے سے نہیں بچا سکا۔ مثلاً مومن کسی مومن کو عمداً قتل کر دے تو اس کے لیے سزا جہنم کی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اعلان فرما دیا۔ اسی طرح قانون وراثت کو توڑنے والوں کے لیے بھی جہنم کی وعید سنائی گئی۔ سود کی حرمت کا حکم آ جانے کے بعد پھر سود خوری کرنے والے کے لیے بھی صاف صاف اعلان کر دیا کہ وہ آگ کے رہنے والے ہیں۔ اس کے علاوہ بعض اور کبائر کے مرتکب حضرات کے لیے حدیث میں آیا ہے کہ وہ جہنم میں جائیں گے۔ ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے، وہاں انہیں سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے راستہ کیا جائے گا، وہاں ان کا لباس ریشم ہوگا، اور وہ کہیں گے کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا، یقیناً ہمارا رب معاف کرنے والا اور قدر کرنے والا ہے، جس نے ہمیں اپنے فضل سے ابدی قیام کی جگہ ٹھہرایا۔ اب یہاں نہ ہمیں کوئی مشقت پیش آئے گی نہ کوئی تھکان لاحق ہوگی۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، ان کا قصہ پاک کر دیا جائے گا کہ مر جائیں، اور نہ ان کے لیے جہنم کے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی۔ اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں اور اس شخص کو جو کفر کرنے والا ہے۔ وہ وہاں چیخ چیخ کر کہیں گے، اے ہمارے رب، ہمیں یہاں سے نکال لے تاکہ ہم نیک اعمال کریں، ان اعمال سے مختلف جو پہلے کرتے تھے۔ انہیں جواب دیا جائے گا، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں کوئی سبق لینا چاہتا تو سبق لے سکتا تھا؟ اب تمہارے پاس متنبہ کرنے والا بھی آ چکا ہے، اب مزہ چکھو، ظالموں کا یہاں کوئی مددگار نہیں ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ان اللہ عالم الغیب السماوات والارض انہ علیم بذات الصدور۔ بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کی ہر پوشیدہ چیز سے واقف ہے، وہ تو سینوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا۔ اب جو کوئی کفر کرتا ہے اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے، اور کافروں کو ان کا کفر اس کے سوا کوئی ترقی نہیں دیتا کہ ان کے رب کا غضب ان پر زیادہ سے زیادہ بھڑکتا چلا جائے۔ کافروں کے لیے خسارے میں اضافے کے سوا کوئی ترقی نہیں۔ اے نبی ان سے کہو، کبھی تم نے دیکھا بھی ہے اپنے ان شریکوں کو جنہیں تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے رہے ہو؟ مجھے بتاؤ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا، یا آسمان میں ان کی کیا شرکت ہے؟ اگر یہ نہیں بتا سکتے تو ان سے پوچھو، کیا ہم نے انہیں کوئی تحریر لکھ کر دی ہے جس کی بنا پر یہ اپنے اس شرک کے لیے کوئی صاف سند رکھتے ہوں؟ نہیں، بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے کو محض فریب کے جھانسے دیے جا رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی ہے جو آسمانوں اور زمین کو ٹل جانے سے روکے ہوئے ہے، اور اگر وہ ٹل جائیں تو اللہ کے بعد کوئی دوسرا نہیں تھامنے والا۔ بے شک اللہ بڑا حلیم اور درگزر کرنے والا ہے۔ یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اگر کوئی خبردار کرنے والا وہاں ان کے پاس آ گیا ہوتا تو یہ دنیا کی ہر قوم سے بڑھ کر راست رو ہوتے، مگر جب خبردار کرنے والا ان کے پاس آ گیا تو اس کے آنے پر ان کے اندر حق سے فرار ہونے کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ ہوا۔ یہ زمین میں اور زیادہ استکبار کرنے لگے اور بری بری چالیں چلنے لگے، حالانکہ بری چالیں اپنے چلنے والوں ہی کو لے بیٹھتی ہیں۔ اب کیا یہ لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ پچھلی قوموں کے ساتھ اللہ کو جو طریقہ رہا ہے وہی ان کے ساتھ بھی برتاؤ کیا جائے؟ یہی بات ہے تو تم اللہ کے طریقے میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے، اور تم کبھی نہ دیکھو گے کہ اللہ کی سنت کو اس کے مقرر راستے سے کوئی طاقت پھیر سکتی ہے۔ کیا یہ لوگ زمین میں کبھی چلے پھرے نہیں ہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا ہے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں اور ان سے بہت زیادہ طاقتور تھے؟ اللہ کو کوئی چیز عاجز کرنے والی نہیں، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں۔ وہ سب کچھ جانتا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔
اگر کہیں وہ لوگوں کو ان کی کرتوتوں پر پکڑتا تو زمین پر کسی متنفس کو جیتا نہ چھوڑتا، مگر وہ انہیں ایک مقررہ وقت تک کے لیے مہلت دے رہا ہے، پھر جب ان کا وقت آ جائے گا تو اللہ اپنے بندوں کو دیکھ لے گا۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ تعالیٰ اس دن کے رسوائیوں سے ہمیں بچا لینا، گھبراہٹوں اور پریشانیوں سے بچا لینا، اللہ اپنی خفگی اور اپنی ناراضگی سے بھی بچا لینا۔ دھوکہ ہے ایک فریب ہے منزل کا ہر خیال، سچ پوچھئے تو سارا سفر واپسی کا ہے۔ سورہ یاسین۔ سورہ یاسین مکی صورت ہے، اس میں 5 رکوعات ہیں، 83 آیات ہیں۔ سورہ یاسین میں عقیدہ توحید، عقیدہ آخرت اور عقیدہ رسالت کا بیان ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ آپ نے فرمایا جس نے سورہ یاسین پڑھی اس کے لیے 10 بار قرآن پڑھنے کا اجر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وفات کے موقع پر جب ایک قبر کے پاس تشریف لے گئے، آپ نے فرمایا جب میت کو دفنا کر اس کے عزیز و اقارب جا رہے ہوتے ہیں، وہ اس کے قدموں کی چاپ ابھی سن ہی رہا ہوتا ہے تو منکر اور نکیر 3 سوال پوچھتے ہیں، تمہارا رب کون ہے، تمہارا رسول کون تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور تمہارا دین کون سا تھا۔ سورہ یاسین ان تینوں سوالوں کی تیاری کرواتی ہے۔ جن کے یہ تینوں سوال درست ہو گئے تو آسمان سے آواز آتی ہے کہ اس کو جنت کا لباس دے دو، اس کو جنت کا بچھونا دے دو، اور اس کی قبر میں جنت کی طرف سے ایک کھڑکی بھی کھول دو۔ اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ اور ذات جنت بن جاتی ہے۔ اس لیے سورہ کو اپنے فوت شدگان پر پڑھنا ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون۔ یاسین، قسم ہے قرآن حکیم کی کہ تم یقیناً رسولوں میں سے ہو، سیدھے راستے پر ہو، اور یہ قرآن غالب اور رحیم ہستی کا نازل کرتا ہے تاکہ تم خبردار کرو ایک ایسی قوم کو جس کے باپ دادا خبردار نہ کیے گئے تھے اور اس وجہ سے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ پہلی 6 آیات میں اللہ تعالیٰ نے بڑی جامعیت سے اپنا تعارف کرایا، اپنے کلام کا تعارف کرایا اور اپنے رسول کا تعارف اور عقیدہ آخرت کا تعارف کروایا، قبر کے تینوں سوالوں کا جواب یاد کروا دیا، ساتھ ہی شکوہ بھی کر دیا کہ اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، اور ایمان نہ لانے کے وجوہات بھی بیان کر دی تاکہ وہ حالت نزاع میں مبتلا شخص اپنے ایمان کی کمی کو پہچانے اور اسباب کو دور کر کے اسلام میں کامیاب ہو جائے۔ آیت نمبر 6 میں فرمایا کہ زمانہ قریب میں کوئی متنبع کرنے والا نہیں آیا، کیونکہ زمانہ بعید میں عرب کی سرزمین میں بہت سے انبیاء آ چکے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب میں حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت شعیب اور حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے اثرات ہر طرف پھیلے ہوئے تھے، اور وقتاً فوقتاً ایسے لوگ اس قوم میں سے اٹھتے رہے یا باہر سے آتے تھے جو ان اثرات کو تازہ کرتے تھے۔ جب یہ اثرات مٹنے کے قریب ہو گئے تو اصلی تعلیم میں بھی تحریف ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا اور ایسا انتظام فرمایا کہ آپ کی تعلیم کے آثار نہ مٹ سکتے ہیں، نہ محرف ہو سکتے ہیں۔ آیت نمبر 8 اور 9۔ اس آیت میں توق سے مراد ان کی ہٹ دھرمی ہے جس کی وجہ سے یہ دعوت حق قبول نہیں کر رہے تھے۔ وہ ٹھوڑیوں تک ہیں اور سر اوپر کیے کھڑے ہیں۔ اس سے مراد گردن کی اکڑ ہے جو تکبر اور نخوت کا نتیجہ تھی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کی ضد اور ہٹ دھرمی کو گردن کا طوق بنایا۔ ہم نے ایک دیوار ان کے آگے بنا دی اور ایک ان کے پیچھے بنا دی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ان کے تکبر اور ہٹ دھرمی کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ لوگ نہ پچھلی تاریخ سے کوئی سبق لیتے ہیں، نہ مستقبل سے کوئی نتائج پر غور کرتے ہیں، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے کہ ان کو حقائق نظر ہی نہیں آتے جو ہر سلیم الفطرت اور بے تعصب انسان کو نظر آ رہے ہیں۔ آیت نمبر 10 اور 11۔ فرمایا کہ آپ تبلیغ جاری رکھیں، جو لوگ نہ مانے، ضد اور ہٹ دھرمی پہ قائم رہیں ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، اور جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں اور دعوت حق کو قبول کرنے والے ہیں ان کو سمیٹ لیا جائے گا، یہی لوگ اسلام کی قیمتی متاع ہیں۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ انسان کا اعمال نامہ 3 صورتوں میں تیار ہو رہا ہے۔ ایک یہ کہ ہر انسان جو اچھا یا برا عمل کرتا ہے
وہ اللہ کے دفتر میں لکھ لیا جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ انسان جو عمل بھی کرتا ہے، اچھا ہو یا برا، اس کی حرکات و سکنات، اس کے گرد و پیش کی اشیاء اور خود اس کے جسم کے اعضاء پر نقوش جو وہ خود مرتسم کرتا ہے لکھ لیے جاتے ہیں۔ اور جب انسان اللہ کی عدالت میں حساب دینے کے لیے پیش ہوگا تو یہ نقوش اس طرح ابھریں گے کہ اس کی اپنی آواز سنی جائے گی، اس کے اپنے خیالات، نیتوں اور ارادوں کی پوری داستان اس کی لوح ذہن پر لکھی نظر آئے گی اور اس کے تمام حرکات اور سکنات کی تصویریں سامنے آ جائیں گی۔ تیسرے آدمی اپنے مرنے کے بعد اپنے خاندان پر، اپنے معاشرے پر جو اچھے اور برے اثرات چھوڑ گیا، جب تک اور جہاں جہاں وہ کار فرما ہیں اس کے حساب میں لکھے جاتے رہیں گے۔ اپنی اولاد کو جو اچھی یا بری تربیت دی ہے، اس نے اپنے معاشرے میں جو بھلائیاں یا برائیاں پھیلائیں، جو اچھی یا بری رسمیں اس نے چھوڑی ہیں، جب تک ان کے اثرات دنیا میں باقی رہیں گے، اس کے حساب میں نیکیاں اور بدیاں لکھی جائیں گی۔ آیت نمبر 13 سے 21 میں ان گاؤں والوں کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ کفار مکہ کو بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح گاؤں والوں نے ہٹ دھرمی، ضد اور تعصب سے رسولوں کا انکار کیا اور تباہی سے دوچار ہوئے، اسی طرح تم بھی ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہو۔ اگر تم نے اپنی روش نہ بدلی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے تو تم بھی اسی تباہی اور بربادی سے دوچار ہو جاؤ گے۔ اتنے میں شہر کے دور دراز گوشے سے ایک شخص بھاگتا ہوا آیا اور بولا، اے میری قوم کے لوگوں، رسولوں کی پیروی اختیار کرو، پیروی کرو ان لوگوں کی جو تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے اور ٹھیک راستے پر ہیں۔ اس ایک فقرے میں اس بندہ خدا نے نبوت کی صداقت کے سارے دلائل سمیٹ کر رکھ دیے۔ ایک نبی کی صداقت دو ہی باتوں سے جانچی جا سکتی ہے، ایک اس کا قول و فعل، دوسرا اس کا بے غرض ہونا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قول و فعل بتا رہا ہے کہ وہ راہ راست پر ہیں، اور پھر ان کی سعی اور جدوجہد کے پیچھے کسی ذاتی غرض کا کوئی نام و نشان تک نہیں۔ پھر کوئی معقول انسان ان کی بات کو کس طرح رد کر سکتا ہے؟ قوم کی ردات سنا کر عقیدہ رسالت کی اہمیت کو یہاں واضح کیا گیا ہے۔ صدق اللہ العظیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔